من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور کس لیے اتارا گیا؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے واسطے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت و فرقان کو بتانے کے لیے، اس کے دلائل دینے کے لیے۔ رمضان کو کلام اللہ سے بڑی خاص کوئی تعلق ہے، کوئی خاص مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی کلام اتارے ہیں، جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں، وہ ساری کی ساری رمضان میں اتاری ہیں۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ یہ چاروں کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، یہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ انبیاء کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ صحیفے عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے عطا فرمائے۔ ایسے ہی دیگر کچھ انبیاء کو اللہ رب العزت نے صحیفے عنایت فرمائے۔ چند ہی انبیاء ہیں جن کو اللہ نے صحیفے عنایت فرمائے ہیں۔ تقریباً قرآن مجید کو ملا کے یہ 4 کتابیں ہیں، اور باقی 101 صحیفے اللہ نے آسمان سے نازل کیے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ نے رمضان میں نازل فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو کتاب ملی، وہ بھی رمضان میں۔ حضرت ابراہیم کو صحیفے ملے، وہ بھی رمضان میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی، وہ بھی رمضان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، وہ بھی رمضان میں۔ قرآن مجید اترا ہے 24 رمضان کو۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کو کتاب ملی ہے 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ کو کتاب ملی ہے 13 رمضان کو۔ تو اس طریقے سے مختلف تاریخیں ہیں، لیکن سب تاریخیں رمضان میں آ کے مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کو اللہ کی کتاب سے بڑا خاص تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے ہمیں نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا اس بارے میں کہ کیا تعلق ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس کو وہ شرف حاصل ہے کہ قرآن بھی اس میں نازل ہوا ہے، اور نہ صرف کہ قرآن نازل ہوا ہے بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کو رمضان سے کوئی ایسی مناسبت ہے، ایسا تعلق ہے کہ جو انسان نہیں جانتا، نہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور نہ قرآن کی تفسیر میں آیا۔ بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سے واقعات اس کے برکات سامنے آتی ہیں، اس کے برکت کے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن آیا اصل برکت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، رمضان کو خاص فوقیت دینے کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ تو انسان کے لیے جو لایا عمل ہے وہ واضح ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے، اس مہینے میں اپنے کچھ وقت نکالا جائے، جتنے بھی مصروفیت ہو، قرآن مجید کے لیے جب انسان وقت نکالتا ہے تو ایک اس کو بات بالکل واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ عام طور پہ وقت میں برکت جو ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ مصروف ہوتے ہیں، جی مصروفیت ہے، یہ کام وہ کام۔ ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ ایک آدمی کے 10 کام ہیں، جو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ ان 10 کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور وہ ان 10 کاموں کو کر لیتا ہے۔ اور ایک آدمی کے 4 کام ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا نا تو اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، ایک ادھر چلا جاتا ہے، ایک ادھر چلا جاتا ہے، ایک ادھر چلا جاتا ہے۔ ایک کام کو مکمل کیا، بھاگا دوسرے کام کی طرف،
اس کو مکمل کیا، بھاگا تیسرے کام کی طرف، اور وہ تیسرا کام مکمل ہوتے ہوتے وقت ختم ہو گیا۔ تو وقت میں برکت یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، باقی ہر آدمی اپنی زندگی میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے وقت میں برکت ہوتی ہے، اور کثرت تلاوت سے وقت میں کثرت سے برکت ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور فرمانے لگے کہ خواب میں مجھے اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی۔ بات سمجھ لیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہو سکتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دیگر علماء ان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، تو اور ایک بار نہیں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اللہ جی آپ کو انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ عمل جو ہے وہ کون سا پسند ہے؟ فرمایا کہ مجھے جواب ملا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے کچھ اشعار لکھے تھے، تو ایک مرتبہ بازار میں گیا تو ایک آدمی میرے وہ اشعار لوگوں کو جمع کر کے پڑھ کے سنا رہا تھا، اور لوگ اس کو پیسے دے رہے تھے۔ فرمانے لگے میں اپنی خوشی نہیں بتا سکتا تھا کہ میری خوشی کا کیا حال تھا کہ وہ میرے اشعار لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا تھا اور لوگ اس کو سن رہے تھے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ میری خوشی ہے، میں کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن ظاہر بات ہے یہ جو پڑھ رہا ہے، جو لوگ اس کو انعام دے رہے ہیں، میں سب سے زیادہ انعام دوں گا کہ یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ بس پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کو اپنے کلام کی تلاوت کی کثرت سے کیوں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اللہ جی یہ بتائیے کہ فہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے؟ تو جواب ملا کہ فہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، دونوں صورتوں میں ثواب برابر ہے، دونوں صورتوں میں بندے سے بڑا خوش ہوتا ہوں، دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو کہ پڑھنے تو سمجھ کے پڑھو ورنہ نہیں پڑھو، یہ بات غلط ہے۔ اگر سمجھ کے پڑھنے والی بات ہے تو بچے کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ کیا شریعت نے مذاق کیا ہے؟ بچے کو اذان کی آواز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس کے بائیں کان میں تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اقامت پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، مردہ کے اوپر جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ بات کی بات ہے، اس کو نہ اس پہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے نہ کسی اور چیز میں پڑھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئے تب بھی تلاوت کرنی ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی تلاوت کرنی ہے، بہر صورت اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کم از کم 1-2 قرآن مجید کی تلاوت لازمی کریں۔ پھر قرآن مجید ہے کیا یہ سمجھ لیں۔ قرآن مجید، یہ جو قرآن مجید قرآن کے اوپر نام لکھا تو یہ قرآن کا نام نہیں ہے، قرآن مجید کا آج تک کوئی نام نہیں رکھ سکا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پڑھا جانے والا، پڑھا جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب۔ تو قرآن کا مطلب قرأت سے ہے، لیکن جس کی بار بار قرأت کی جائے، جس کو بار بار پڑھا جائے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا نام قرآن مجید پڑ گیا، ورنہ دراصل اس کا کوئی نام نہ اللہ نے رکھا ہے نہ اللہ کے نبی نے رکھا ہے۔ تو اس کو تلاوت کی کثرت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اب سمجھ لیں قرآن ہے کیا۔ اصل میں قرآن یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر کلام فرماتے تھے، جب وہ کلام ہوتا تھا تو آسمانوں پر زلزلہ آ جاتا تھا، سارے کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بے ہوش نہیں ہوتے تھے، وہ اس کلام کو سنتے تھے۔ کلام کو سننے کے بعد اللہ رب العزت ان کے ذہن میں القاء فرما دیتے، وہ یاد رہتا تھا۔ وہ پھر فرشتوں میں نیچے آتے تو فرشتے پوچھتے کہ اللہ نے کیا کہا، تو جبریل فرماتے کہ جو بھی اللہ نے فرمایا تم نہیں تحمل رکھتے کہ اس کو سن سکو، لہذا ما قال اللہ صدق اللہ، جو کچھ اللہ نے کہا ہے سچ کہا ہے، لیکن تم لوگ اس کا تحمل نہیں رکھتے کہ تم لوگ اس کو سن سکو، لہٰذا وہ لے کر آتے اور علی قلبک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل کرتے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے تلاوت فرمائے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائے ہیں. اور کیا تقدس ہوگا اس سے بڑھ کر کہ خود اللہ رب العزت نے اس کی تلاوت کی ہے. دیگر جو کتابیں ہیں وہ لکھی لکھائی حضرت جبریل کو ملی، اور پھر وہاں سے لکھی لکھائی حضرت موسیٰ کو ملی، حضرت عیسیٰ کو ملی، دیگر انبیاء کو ملی. دوسری کتابیں ایسے ملی ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ نازل ہوا ہے، قرأت کے ساتھ نازل ہوا ہے. ہاں، اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے. بطور مثال ابھی نہیں سیکھا تو ابھی سے سیکھنا شروع کریں. اس کو سیکھا جائے کہ الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غلط طریقے سے تلاوت کر لیں تو اس سے بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو جائے گا. بھئی بجائے ثواب کے گناہ کیسے ہو سکتے؟ دیکھیں، کوئی آپ کے خط کو ایسے پڑھ دے جو آپ نے نہیں لکھا تو ظاہر بات ہے آپ کو غصہ آئے گا. قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے مخلوقات کی طرف، مخلوق کی طرف، نوع انسانیت کی طرف اللہ رب العزت کا پیغام ہے. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیغام بھیجا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ. اے فلانے، اے فلانے، اے فلانے، ہر انسان کو اللہ نے اس میں مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مجھے اور آپ کو اللہ نے مخاطب کیا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس قرآن میں پکارا ہے کہ تم ایسے کرو، ویسا کرو. احکامات بھی دیے ہیں، نصیحت بھی کی ہے، واقعات بھی سنائے ہیں، اور ہر طریقے سے اللہ رب العزت نے سمجھایا اور پیشن گوئیاں کی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئیاں ہو چکی، اور آج لوگ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اور دیگر دوسری تحقیقات کے ذریعے سے دیکھ رہے اور کہہ رہے جی ہم نے دیکھ لیا، بالکل ٹھیک لکھا ہے قرآن میں، بالکل ٹھیک لکھا ہے. جو آج کی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے قرآن نے اس سے بڑھ کر اس سے پہلے بتایا. آج کی فلکیات بڑی بڑی خوردبینیں اور دوربینیں لگا کر آسمانوں میں ریسرچ کرنے کے بعد بتا رہے ہیں ہاں اس میں وہی حرکت ہے جو کہ قرآن نے بتائی ہے. آج تک سائنس کہتی تھی کہ سورج میں کوئی حرکت نہیں ہے، قرآن کہتا تھا والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، کہ اس کے سورج بھی بھاگ رہا ہے اور اس کے گرد زمین بھی بھاگ رہی ہے. آج تک سے سائنس نے اس کا انکار کیا تھا، آج سائنس بھی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہیں سورج بھی حرکت کر رہا ہے. تو ایسے بے شمار چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو بہرحال قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے اس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین. ہر لفظ کا ایک مخرج ہے، ہر لفظ ایک طریقے سے اس کی پروننسیشن ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے لفظ کو ادا کیا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی کا نام جی علی بھائی، کہتے ہیں اوے الی بھائی ادھر آؤ، تو اب علی کو الی بلائیں گے تو علی بھائی کو تو غصہ چڑھے گا، تو یہ شرم نہیں آتی میرا نام بگاڑ کے پڑھ رہا ہے. ایسے ہی قرآن کی تلاوت جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بتائی ہے اس طریقے سے الحمدللہ کو الحمدللہ رب العالمین کر کے پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے مطلب بدلی ہو جائے گا، معنی بدلی ہو جاتا ہے. ہماری اردو میں زبر زیر بدلی کرنے سے معنی بدلی ہو جاتا ہے، اور انگریزی کے اندر پروننسیشن تبدیل کرنے سے معنی بدلی ہو جاتا ہے. ایسی ہر زبان ہے، فارسی ہے اور عربی ہے اور چائنیز ہے، چاہے کوئی بھی زبان ہے، اس کے اندر منہ کی حرکت سے الفاظ کی ہلکی سی تبدیلی سے اور ساؤنڈ کے کچھ ہلکے اور موٹا اور باریک ادا کرنے سے الفاظ کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایسے ہی عربی زبان میں بھی تبدیلی آتی ہے، ایسے ہی قرآن میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، ان کا کتا جو تھا، اصحاب کہف کا کتا جو تھا، وہ دروازے پر بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا. صرف ہلکی سی آپ پروننسیشن تبدیل کریں اس کی، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید کو قلبہم باسط پڑھ دیں، اس کا مطلب ان کا دل جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. اور پھر الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جو یہ بندہ کامیاب ہوگا جو ایسا دل لے کر آئے گا. اگر تھوڑا سا تبدیل کریں، قلب کو قلب پڑھ دیں، قلب اور قلب کتنا فرق ہے.
تھوڑا سا صرف منہ کھولنے کا ہلکا سا فرق ہے، آواز نکالنے میں تھوڑا سا اتنا 1 انچ کا بھی فرق نہیں ہے، ہلکا سا فرق ہے، لیکن الفاظ کی ادائیگی میں تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن وہ شخص ہوگا جو دل میں ایمان لے کر آئے گا، ایسا بندہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ پڑھ رہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس کا مطلب ہے کہ اس دن کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوگا، ہاں وہی بندہ کامیاب ہوگا جو اپنے ساتھ کتا لے کر آئے گا۔ تو کتنا معنی تبدیل ہو گیا، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے، انسان ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے کے اندر صرف نورانی قاعدہ صحیح سے پڑھ لے تو قرآن مجید صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ اس آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اور اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اور بچپن میں کسی قاری صاحب سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، سمجھا ہوا ہوتا ہے، تو بڑا آسان ہے، کوئی اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے کہ انسان جناب زمانے لگ جائیں گے اس کو سیدھا کرتے کرتے۔ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، جو اس کو پڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، بس ارادہ ہو۔ تو بہرحال رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے، یہ اس کے ساتھ تھوڑے سے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔